بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان پینل کوڈ کہتا ہے کہ جرم اوفینس جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ جرم کاگنیزیبل اوفینسز ہیں اور کچھ جرم نان کاگنیزیبل اوفینسز ہیں۔ اگر کوئی شخص کاگنیزیبل اوفینس کمٹ کرتا ہے تو اس کی اطلاع متعلقہ تھانے میں دے دی جائے۔ ایس ایچ او انڈر سیکشن 154 CRPC اس کاگنیزیبل اوفینس کی بابت جرم کے مرتکب شخص کے خلاف FIR درج کرنے کا پابند ہوگا۔ FIR کا اصل مقصد قانون کو وقوع کے متعلق فوری اطلاع کی بنا پر حرکت میں لانا ہوتا ہے، ٹو پٹ دا لا انٹو موشن۔ اس وقوع کے اصل حقائق دریافت کرنا قانون کا منشا ہے، جو کہ FIR کے ذریعے ہی ممکن ہے، تاکہ جو بریف فیکٹس ہیں اس کیس کے وہ FIR کے ذریعے واضح ہو جائیں اور جو اصل مجرم ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ کسی بھی وقوع کے سرزد ہوتے فوری طور پر اس کی اطلاع متعلقہ پولیس اسٹیشن کو دے کر اس کی FIR پرومپٹلی بلا توقف درج کروائی جائے تو ایک تو وقوع کی درست شکل احاطہ تحریر میں آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ فوری طور پر جو اصل حقیقت ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور اگر اصل حقیقت لکھی گئی ہے تو مقدمہ کے خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو سوچ بچار کے ساتھ من گڑت کہانی فیبریکیشن کر کے کہانی گڑھنے کا موقع نہیں ملتا اور بے گناہوں کی زندگیوں کو خراب نہیں کر سکتا۔ وہ جرم ایک بندہ کرتا ہے، نامزد بعد میں 10 لوگوں کو کر دیا جاتا ہے۔ پرومپٹ FIR کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی وقوع کے روح پذیر ہونے پر جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے، انسان شیطانی وسوسوں میں آتے ہوئے سچ کے اوپر جھوٹ کا لبادہ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور مقدمے کی جو اصل کہانی ہے وہ مسخ ہو کے رہ جاتی ہے اور بندہ فیبریکیشن سٹوری کے ساتھ FIR کرواتا ہے۔ قانون یہ چاہتا ہے کہ پرومپٹلی فوری FIR درج کی جائے۔ فوری طور پر درج شدہ FIR غلط بیانی اور جھوٹی کہانی کے امکانات کو کم کر دیتی ہے، لیکن اس چیز کو ہر وقوع ہر صورتحال میں ایک ہی طرح سے نہیں لیا جا سکتا۔ بعض اوقات لوگ اس اصول کو بھی سچائی سامنے لانے سے روک دیتے ہیں۔ خاص طور پر ریپ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ شرمندگی کے ساتھ فوری FIR نہیں کرواتے، خاموش ہو جاتے ہیں، FIR بعد میں کروائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات اندراج مقدمہ کی بیجا عجلت اس بات کی شاہد بن جاتی ہے کہ مقدمہ کی صورت اس کے اصل حقائق سے مختلف ہے۔ فوری طور پر بندے کو مارا کسی ڈاکو نے ہوتا ہے، اور فوری طور پر عجلت میں جن کے ساتھ دشمنی چل رہی ہوتی ہے ان کا نام FIR میں دے دیا جاتا ہے۔ دوران ٹرائل جب ایویڈنس کی مختلف کڑیوں کو اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے کولیبوریشن رکھ کر اکرنس کی اصل حقیقت کو تلاش کر کے جانچ پڑتال کا عمل کیا جاتا ہے،
تو عدالت میں ایف آئی آر کو کمپلیننٹ کے سامنے رکھ کر اس کے کورٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ جانچا جا سکتا ہے۔ اگر ایف آئی آر کے اندراج میں کوئی ڈلے ہے تو اس کی معقول اور پلازیبل ایکسپلینیشن کمپلیننٹ کو کرنا ہوگی، ادروائز اس کا کیس جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو جائے گا اور وہ کیس میں جان نہیں رہے گی۔ یہ بات درست ہے کہ فوری پرومپٹلی جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کا بہت وزن ہے، لیکن کسی کو بھی سزا دیتے وقت عدالت کے ہاں اس چیز کی آخری اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ فوری درج ہوئی تھی، بلکہ ایف آئی آر میں جو سٹوری ہے درج کروانے کو ایف آئی آر جس بندے نے درج کروائی ہے اس کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ سٹوری اصل ہے۔ اگر کمپلیننٹ آف دا کیس ایف آئی آر کی سٹوری کو اپنی اور اپنی طرف سے پیش کردہ جو وٹنسز ہیں، ایویڈنسز ہیں کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے تو وہ ایف آئی آر پرومپٹلی درج ہونا اس کی کہانی کی صداقت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ مگر ضروری یہی ہے کہ ایف آئی آر اگر عدالت میں مدعی مقدمہ دیگر شہادتوں کے ذریعے ثابت نہ کی گئی ہو تو ایف آئی آر کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے۔ تو جناب ایف آئی آر جو ہے وہ ایک مقدس صحیفہ نہیں ہے۔ Contents of FIR cannot be used against accused unless proved. جب تک ثابت نہ ہو جائے تب تک اس کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ایف آئی آر قانون کو حرکت میں لانے کے لیے ایک ابتدائی قدم ہوتا ہے جس کا درست ہونا، سچائی پر مبنی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وقوع کے متعلق ہونے والی تفتیش غلط راستے پر نہ چلی جائے، اصل مجرم کو کٹہرے میں لایا جا سکے۔ ایف آئی آر کو سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس کا درجہ نہیں دیا گیا کیونکہ ایف آئی آر کو مستغیث نے بذریعہ شہادت ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے اس میں وقوع کی اہم چیزیں، درست کہانی کا ہونا لازمی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقوع کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ بیان کر دی جائیں۔ ایف آئی آر کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ بریف کنٹیسٹ کے ساتھ ایک مختصر کہانی کی صورت میں ہونی چاہیے۔ اگر ایف آئی آر میں وقوع کی ہر بات نہ بھی لکھی جائے تو اس کی کہانی کے صحیح اور غلط ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایف آئی آر کو ہمیشہ ثابت ہی کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات پولیس جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹی ایف آئی آر درج کر لیتی ہے اور بعض اوقات سہون بھی ایسا ہو جاتا ہے، لہذا کسی بھی وقوع میں اگر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے لیکن سچائی سامنے لانے کے بعد دوسری ایف آئی آر درج کرنا ضروری ہو تو دوسری ایف آئی آر بھی درج کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو پرنسپلز اسٹیبلش اور انٹرپریٹ کیے گئے ہیں وہ ہے 2009 MLD پیج ہے 99، 2005 PCRLJ پیج ہے 1789 اور 2008 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 103۔ اگر کسی وقوع کی ایف آئی آر پلیس آف اکرنس جو ہے وقوع کا جو جس جگہ پہ وہ ہوا ہے پولیس اسٹیشن کے باہر کسی جگہ پر درج کی گئی ہے تو اس کے بارے میں یہ انفر کیا جائے گا کہ یہ ایف آئی آر بعد از ابتدائی تفتیش درج کی گئی ہے جس میں پولیس اور کمپلیننٹ پارٹی کے باہم صلاح مشورے ہو کر ملی بھگت کے ساتھ اس مقدمہ درج کرنے کے امکانات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر جس شخص کی طرف سے درج ہو وہ وقوع میں خود وکٹم ہو یا اس نے وہ آکولر وٹنس بھی ہو، اس نے خود وقوع دیکھا ہو یا وقوع کے ساتھ کسی طرح کا اس کو منسلک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایف آئی آر کا مقصد
قانون کو وقوع کے بارے میں حرکت میں لانا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ قانون کی طرف سے یہ ایک پابندی ہے کہ کوئی بھی عدالت، کوئی اتھارٹی، کوئی آفیسر اپنی لمٹس جوریسڈکشن سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے اختیارات اور اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر ہی کام کر سکتا ہے۔ اگر عدالت، اتھارٹی یا افسر قانون کی طرف سے دیے گیا جو اختیار ہے، جو حدود سے باہر جا کر کوئی کارروائی کرے تو اس کی وہ کارروائی غیر قانونی متصور ہوگی۔ ایف آئی آر کا اندراج بھی ہر تھانے کی لوکل لمٹس میں شامل کیے گئے علاقے میں روح پذیر ہونے والے وقوع کے ساتھ اٹیچ ہے، یعنی اس کی پولیس اسٹیشن کی حدود کے اندر وہ وقوع یا اس وقوع کی کوئی سیریز کمٹ کی گئی ہو۔ اگر پولیس اسٹیشن کسی دوسرے پولیس اسٹیشن کی حدود میں رونما ہونے والے اوفینس کی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک لمٹس مقرر کر دی گئی ہیں قانون کے اندر حدود اور قیود کی، کہ اپنی اپنی لمٹس کے اندر ہی یہ قانونی چارہ جوئی ہو گئی۔ ایف آئی آر جو ہے وہ جس تھانے کی حدود میں وہ اوفینس کمٹ ہوا ہے اس تھانے کی حدود میں ہی وہ جو تھانہ ہے، جو چوکی ہے، وہاں پہ وہ ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ اور پولیس کی طرف سے پولیس مقابلوں کی ایف آئی آر درج کروانا جوڈیشل انکوائری کے وارثان کی جانب سے سیکنڈ ایف آئی آر، یعنی پولیس کی طرف سے پولیس مقابلے کی ایف آئی آر اور اس کے بعد اس کی جوڈیشل انکوائری مقتول کے وارثان کی طرف سے سیکنڈ ایف آئی آر کروانا کوئی بار نہیں ہے، وہ کروا سکتے ہیں۔ پولیس مقابلے میں جو ہلاک ہونے والے شخص ہے اس کے وارثان کو یہ قانون حق دیتا ہے کہ وہ پولیس مقابلے کی سیکنڈ ایف آئی آر بھی کروائیں۔ پولیس نے تو فوری ایک ایف آئی آر کاٹ دی کہ ہم بسلسلہ ریکوری فلاں فلاں علاقے میں جا رہے تھے، ملزم کے دوسرے ساتھی آئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی، جن کی فائرنگ کے تبادلے کے نتیجہ میں ملزم کے ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم ہلاک ہو گیا۔ یہ ایف آئی آر فوری کاٹ دی جاتی ہے۔ تو جناب 2016 پی سی آر ایل جے پیج 86 میں یہ انٹرپریٹ کیا گیا کہ جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا ہے پولیس نے، پولیس مقابلہ کر کے آئی جی یا ڈی آئی جی یا ڈی ایس پی صاحب کے حکم کے ساتھ، تو ایسے پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کے لیے سیکنڈ ایف آئی آر اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ قانون اس کی انٹرپریٹ کرتا ہے، اور یہ اجازت ہے اس کی۔ ایف آئی آر میں جو اگر نائٹ اکرنس ہے، رات کے وقت کا وقوع ہے، تو روشنی کا جو ذریعہ ہے، بلب ہے، ٹیوب ہے، اسٹریٹ لائٹس ہیں، اس کا ذکر ہی نہ کرنا۔ آکولر وٹنس کہے کہ میں نے دیکھا کہ اس ملزم نے مقتول کو فائر مارا جو اس کے سر پہ لگا۔ اب دیکھا تو رات کے 8 بجے کا ٹائم ہے، دیکھا کیسے ہے جناب؟ اب دیکھنے کے لیے جو روشنی کا ذریعہ ہے جو بھی ہے اس کا ذکر کرنا لازم ہے۔ اگر وہ روشنی کے ذریعے کا ذکر نہیں کیا جاتا تو یہ پراسیکیوشن کیس کے لیے ایک فیٹل ہے، ایک نقصان دہ بات ہے۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ عام حالات میں ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ مدعی صرف کمپلیننٹ جو ہے وہ وہی شخص بن سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی وقوع ہوا ہے یا وہ اس جرم کے ساتھ اٹیچ ہے یا اس نے چشم بخود اس کو دیکھا ہے۔ یہ خیال بالکل سراسر غلط ہے۔ سیکشن 59 سی آر پی سی کسی بھی شخص کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی قابل دستاندازی جرم کی صورت میں مدعی بن کر ایف آئی آر درج کروائے، اور متعلقہ ایس ایچ او جو ہے وہ اس کی اطلاع پر ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہے۔ یہ بات بہت سے جگہوں پہ انٹرپریٹ کی گئی۔ 2004 پی سی آر ایل جے پیج ہے 880 میں۔
اور بعض معاملات میں ملزمان جو ہیں وہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ خود ہی وقوع کرتے ہیں اور وقوع کر کے غلط واقعات پر مبنی ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں۔ ان حالات میں ان وقوع جو ملزمان نے خود کروایا ہے، خود ہی میرے پریکٹس میں ایک بات میں نے دیکھا کہ بھائی نے بھائی کو خود ہی قتل کر دیا اور الزام ان لوگوں پہ لگا دیا جن کے ساتھ ہلکی پھلکی دشمنی تھی کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اب بھائی کی مدیت میں ایف آئی آر درج ہو گئی تو بعد میں ایسے وقوع سے متعلق سیکنڈ ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن باقاعدہ 2011 وائی ایل آر پیج 866 میں اور 2011 وائی ایل آر پیج 833 میں یہ باقاعدہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ ایک ہی وقوع کے متعلق پہلی ایف آئی آر خارج ہونے کے بعد دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ اگر مجسٹریٹ نے پہلی ایف آئی آر خارج کر دی ہے تو دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ مجسٹریٹ دوسری ایف آئی آر پولیس رپورٹ پر خارج کر سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2017 ایم ایل ڈی پیج 132 میں۔ اس کے بعد عام طور پر یہ خیال ہمارے ہاں ہے کہ ناقابل دستاندازی پولیس جرم کی صورت میں ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مدعی کی درخواست پر ایس ایچ او انڈر سیکشن 155(2) سب سیکشن 2 سی آر پی سی متعلقہ مجسٹریٹ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد انڈر سیکشن 155 سب سیکشن 3 ملزم کے خلاف تفتیش کر کے اس پہ ضابطہ کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نان کوگنیزیبل اوفینس ہے تو جناب اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ بھائی نان کوگنیزیبل اوفینس ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ انڈر سیکشن 155 سب سیکشن 2 باقاعدہ مجسٹریٹ کی اجازت حاصل کرنی پڑے گی اور اس کے بعد 155 سب سیکشن 3 جو ہے وہ تفتیش کر کے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2008 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1358۔ اور اس کے علاوہ اگر ایک وقوع میں دو سٹوریاں آ گئی ہیں تو اصل سٹوری جو بعد میں آتی ہے اس صورت میں سیکنڈ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا سکتی ہے۔ یہ بات پی ایل جے 2016 سپریم کورٹ پیج 484 میں بھی انٹرپریٹ کی گئی تھی جناب۔ اور اگر جو ڈیفینس سائٹ خود ہی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو دوران شہادت ریکارڈ پر لے آئے تو اسے ایف آئی آر کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایف آئی آر قانون کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے ایف آئی آر درج کرتے وقت کوئی بھی اگر بھول چوک ہو گئی ہے مدعی کے کیس پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور ایف آئی آر ہمیشہ اسی تھانے کی حدود میں ہوگی جس تھانے کی حدود میں اکرنس ہوئی ہے، وقوع سرزد ہوا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 195 سی آر پی سی اندراج ایف آئی آر پر بار نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاق کاگنیزنس لینے کے بعد ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے خلاف جو مقامی پولیس ہے وہ بھی ایف آئی آر درج کر سکتی ہے، اور تھانہ اینٹی کرپشن میں درج کروانا لازمی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی کاگنیزیبل اوفینس کمٹ کیا ہے دین اس کو فوری طور پر متعلقہ پولیس اسٹیشن بھی درج کر سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی پی ایل جے 2009 سی آر سی پیج ہے 1281 میں۔ اور اس کے بعد محض ایف آئی آر کے اندراج میں جو ڈیلے ہے 3 دن کا 4 دن کا، اس وجہ سے قطعی صورت ملزم جو ہے وہ اکوٹل کا حقدار نہیں ہے۔ بعض اوقات پولیس پہلے ہی ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور ایف آئی آر دانستہ طور پر درج نہیں کرتی، تو اس میں جو ایف آئی آر کا ڈیلے ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ خاص طور پہ قتل کے مقدمات میں
پولیس کے ساتھ مل کے ملزم پارٹیاں قتل کرتی ہیں بعض اوقات، اور ایف آئی آر اتنی جلدی درج نہیں ہوتی، جان بوجھ کے ڈیلے کیا جاتا ہے۔ تو جناب ایسی صورتوں میں 2009 پی ایل جے سپریم کورٹ 1061 پیج ہے، اس میں باقاعدہ یہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ڈیلے جو ہے وہ کوئی فیٹل نہیں ہوگا کمپلیننٹ کے کیسز میں۔ اور صرف اس وجہ سے کہ ایف آئی آر میں بطور گواہ نامزد نہیں ہے ایک بندہ، تو کسی گواہ کی شہادت بعد میں آ گئی ہے، 161 میں ایک بندہ آ گیا ہے، یا پھر بعد میں ایک بندہ شہادت لازمی تھی اس کی وہ آ گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ مشکوک نہیں ہوگی کہ یہ بندہ چونکہ ایف آئی آر میں گواہ نہیں ہے تو اب اس کی شہادت نہیں لی جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات باقاعدہ انٹرپریٹ بھی کی گئی 2003 ایس سی ایم آر پیج 1419 میں۔ اس کے بعد ایف آئی آر کو سیل کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ قانونی طور پر ایف آئی آر کو سیل نہیں کیا جا سکتا، یہ بات باقاعدہ انٹرپریٹ بھی کی گئی 2006 پی سی آر ایل جے پیج ہے 639 میں۔ اور کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس میں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے ملزمان جبکہ وہ ایف آئی آر میں نامزد نہ ہو ان کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے۔ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے دوران تفتیش دیا گیا، جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو ایف آئی آر کا حصہ تصور کیا جائے گا۔ یہ سوچا جائے گا کہ یہ لازمی بات ہے، یہ بعد میں فیبریکیشن کی گئی ہے، پھنسایا گیا ہے کسی نہ کسی بندے کو، بلکہ اس بنا پہ بہت سے اصل جو وقوع ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کمپلیننٹ کا پورا کیس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس غلطی کی وجہ سے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ابھی تھوڑے دن پہلے 2017 پی سی آر ایل جے پیج 79 میں یہ کیس رپورٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مدعی کے بطور گواہ پیش ہوئے بغیر یا کسی کوریبوریٹو ایویڈنس کے بغیر ایف آئی آر کو ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوریبوریٹ کرنا لازم ہے۔ یہ بات 2014 ایس سی ایم آر پیج 749 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور ایف آئی آر درج کروانے میں تاخیر کی صورت میں ایف آئی آر میں جو تاخیر ہے اس کی وضاحت کرنا لازم ہے۔ مثلا ایف آئی آر درج نہیں، پولیس نہیں کر رہی تھی، تو پھر فوری طور پر ڈی آئی جی کے پاس، ڈی سی پی او کے پاس، یا جو ہیرارکی ہے پولیس کی اس کے پاس گئے، پھر حتیٰ کہ 22A 22B کے اندر آ کے جسٹس آف پیس نے آرڈر کیا، یہ تمام چیزیں ڈیلے کی صورتحال واضح کرنا لازم ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2008 پی سی آر ایل جے پیج 566 میں۔ اس کے بعد ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے کسی قسم کی کوئی جو تفتیش ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور ابتدائی تفتیش کے بعد ایف آئی آر جو درج کی جاتی ہے وہ مشکوک تصور کی جاتی ہے۔ پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے جو ابتدائی تفتیش کرتی ہے وہ غیر قانونی قرار دی گئی۔ پی ایل ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 442 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر ایف آئی آر جو ہے جائے وقوع پر یا تھانے سے باہر درج کرنا بیان کیا گیا ہے کہ ایف آئی آر ہی وقوع کے اوپر درج کی گئی ہے، یا ایف آئی آر تھانے سے باہر بیان ہو گئی ہے کہ یہ درج کی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایف آئی آر ابتدائی تفتیش کے بعد درج کی گئی ہے، اور جو واقعات ایف آئی آر ہیں وہ مشکوک ہوں گے۔ خاص طور پر 9C CNSA 1997 کے جو کیسز ہیں ان میں یہ بات بعض اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ اور اگر وقوع رات کا ہے تو ایف آئی آر میں سورس جو ہے وہ لازمی، ادروائز شناخت جو ہے ملزم کی وہ مشکوک ہوگی اور ملزم جو ہے وہ چھوٹ جائے گا۔
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایف آئی آر میں ملزم کے پاس جو ہے بوقت وقوع موجودہ اسلحہ کی مخصوص قسم بیان کرنا، مثلا مسلح 30 بور پستول، مسلح 12 بور پستول، مسلح 12 بور بندوق، مسلح فلاں فلاں ویپن کلاشنکوف جو بھی ہے، یعنی ملزم کے پاس کون سا محسوس اسلحہ تھا یہ واضح کرنا بھی لازمی ہے۔ جو اگر رات کا وقوع ہے تو سورس آف لائٹ جو ہے وہ بیان کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایف آئی آر درج کرواتے وقت جو اہم چیز ہے وہ گواہان کے نام جو ہیں وہ درج کروانا بھی لازم ہے، ورنہ بوقت وقوع گواہان کی موجودگی ثابت نہ ہوگی۔ جب پتہ ہے کہ فلاں بندہ ادھر کھڑا دیکھ رہا تھا، اور اس کو پھر مینشن کرنا چاہیے ایف آئی آر میں کہ اس نے بچشم خود اس کو دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لازم ہے کہ مدعی جو ہے ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے جائے وقوع کے اوپر جو ایمٹیز ہیں، خول ہیں کارتوسوں کے، کیٹریجز کے ایمٹیز وغیرہ کا ذکر ایف آئی آر میں کرے کہ موقع کے اوپر جناب کافی زیادہ خول جو ہیں، خالی کارتوس بکھرے پڑے ہیں جن کے جو فائر کیے گئے تھے وہاں پہ، اور اگر ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والی اشیاء کا ذکر ایف آئی آر میں نہ ہو تو ایسی برآمدگی مدعی کے کیس کو سپورٹ نہ کرے گی۔ مثلا پولیس نے ایف آئی آر میں لکھا کہ جی اس کے پاس 30 بور پستول ہے، تو بعد میں وہ کاربین اس کو ریکور کر رہے ہیں، تو دین وہ فیٹل ہوگا کمپلیننٹ کیس کے لیے، اور ڈیفنس کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ ایف آئی آر درج کرتے ہوئے وقوع، تاریخ، ٹائم، جگہ، گواہان، رات کا وقوع ہے تو سورس آف لائٹ جو ہے وہ بیان کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد اصل میں جب بھی کبھی تاخیر کا میٹر آ جائے تو تاخیر کو بیان کرنا لازم ہوتا ہے، ڈیلے کو، ادروائز جو ایف آئی آر کے مضمون ہے اس کو تصور کیا جائے گا کہ یہ مشکوک ہے، یہ فیبریکیشن کی گئی ہے، یہ بعد میں خود سے ہی بنایا گیا ہے۔ اور اگر اندراج ایف آئی آر جلدی، بہت زیادہ جلدی، پرومپٹلی، مثلا وقوع ہوا ہے 11 بجے کا لکھ رہے ہیں اور ایف آئی آر 11:05 میں درج ہو رہی ہے، اور تھانے کا اور وقوع کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ جناب 10 کلومیٹر ہے، تو بہت زیادہ جو جلدی ہے، ضرورت سے زیادہ جو جلدی پرومپٹلی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ پراسیکیوشن کیس کو مشکوک کر دیتی ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جائے وقوع کا تھانہ سے فاصلہ کتنا ہے، کیا وہ 5 منٹ میں کور ہو سکتا ہے، کیا وہ 15 منٹ میں کور ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ وقوع کے فوری بعد تھانے بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد ایف آئی آر کے اندر اگر جو گواہان ہیں وہ مکر جائیں اور نئے گواہان سامنے آ جائیں تو پراسیکیوشن کیس جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، اور وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ڈیفینس سائڈ کو ہی ملے گا۔ اس کے بعد اگر قانون کہتا ہے کہ انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی جو ایس ایچ او ہے وہ انڈر اوبلیگیشن ہے، اس کی ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ کہ وہ ایف آئی آر درج کرے۔ اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو وہ بنیادی طور پہ اپنی ڈیوٹی سے انحراف کر رہا ہے، اور پولیس رول 1934 جو ہیں اس حوالے سے ڈیل کرتے ہیں۔ اور ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروانا ہر جو وقوع سے کنسرن پرسن ہے اس کا بنیادی حق ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں ایف آئی آر کے حوالے سے جو کہ ایک بنیادی حق تصور کیا جاتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ کاگنیزیبل اوفینسز جو ہیں ان کی ایف آئی آر فوری درج ہونی چاہیے، وقوع سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر جھوٹا ہے تو انڈر سیکشن 182
اس کے بعد اس کے 182 کی کارروائی اس کے خلاف کی جائے جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے پہ، ادروائز ایف آئی آر کاٹ کے کو قانون اس کو اوپر تفتیش کا آغاز کرتے۔ تو یہ چند تھوڑی سی باتیں تھیں جناب ایف آئی آر کے حوالے سے، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔